ایک بہت ہی مشہور عرب اسکالر کا کہنا ہے کہ ماضی مستقبل سے مشابہ ہوتا ہے جیسے پانی پانی سے مشابہ ہے۔ یہ بات ہے 1707 کی، جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے فوراً بعد ہی مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ آپس کی لڑائیوں، خوشامدی وزیروں اور اقتدار کی ہوس نے مغلیہ دربار کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کی اپنی سرحدوں پر گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر افغان حکمرانوں نادر شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی بھی ہندوستان کی دولت پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ 1748 میں احمد شاہ ابدالی نے پہلی دفعہ اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری۔ اس فوج کی قیادت عصمت اللہ خان کر رہے تھے اور کشمیری فوج کی قیادت افراسیاب نے کی، اور کشمیری فوج نے بڑی دلیری، جرت اور بہادری کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے کمانڈر عصمت اللہ خان کو مار دیا اور احمد شاہ ابدالی کی فوج کو پسپائی ہوئی۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے افراسیاب کے نوکر کو خرید لیا اور افراسیاب کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اب راستہ صاف تھا، کیونکہ افراسیاب کی ہوتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو پتا تھا کہ وہ کشمیر پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب کشمیر میں انارکی پھیل گئی، جگہ جگہ دنگے فساد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی وقت دو غداروں، کشمیر کے شہریوں جن میں خواجہ ظاہر داد امیری اور میر مقیم کانٹ نے احمد شاہ ابدالی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے رابطہ اس لیے کیا کہ آئندہ جب احمد شاہ ابدالی کی حکومت آئے گی تو ان کو بھی سیاسی طور پر فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کی سوچ تھی، وہ احمد شاہ ابدالی کو جانتے نہیں تھے۔ ان دونوں غداروں نے احمد شاہ ابدالی کو اپنی مکمل حمایت اور مدد کا یقین دلایا۔ احمد شاہ ابدالی نے پھر 1753 میں عبداللہ خان عکاسی کی قیادت میں اپنی فوج کو کشمیر میں بھیجا۔ اب کشمیری فوج بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابدالی کی فوج کا صرف 15 دن ہی سامنا کر سکی۔ عبداللہ خان عکاسی نے پورے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر کا گورنر بن بیٹھا اور اپنے ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ اب یہ میں بتاتا چلوں کہ افغانیوں کا دور کشمیر کے تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم اور جبر والا دور تھا۔ انہوں نے امیروں، تاجروں اور رئیساؤں کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کا ٹیکس دینے پہ مجبور کیا۔ جن لوگوں نے ٹیکس نہ دیا ان کو یا تو مار دیا گیا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا اور ان کے گھر کو اجاڑ دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے کاشتکاری تباہ ہو گئی، تاجروں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ اسی ظلم اور جبر میں افغانیوں نے 76 سال کشمیر پر اپنا قبضہ جمائی رکھا۔ اب وقت آ گیا 1819 کا۔ اب رنجیت سنگھ نے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ اس نے ایسٹ انڈیا کے تعاون سے اور ہندو پنڈت اور ڈوگرا خاندان کے تعاون سے 3 بار کشمیر پر حملہ کیا، اور تیسری بار اس نے شپیہ کے مقام پر افغانی گورنر جبار خان کو مار ڈالا اور کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور اپنے ایک سپہ سالار گلاب سنگھ جس کا تعلق ڈوگرا خاندان سے تھا، اس کو جموں کا راجہ بنا دیا۔ گلاب سنگھ نے اس میں راجوڑی، پونچھ، بھدرواہ اور کشتواڑ کا اضافہ کیا۔ سن 1839 میں راجہ رنجیت سنگھ کی فوت ہو گیا۔ راجہ رنجیت کے فوت ہوتے ہی سکھ امپائر بھی زوال کا شکار ہو گیا۔ آپس کی لڑائی، اقتدار کی ہوس، اور گلاب سنگھ نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ گلاب سنگھ
انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب انگریزوں نے 1845 میں جنگ چھیڑ دی۔ انہوں نے اس بات کو بہانہ بنایا کہ موجودہ راجا نے 1809 میں ہونے والے رنجیت سنگھ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور موجودہ راجا برطانیہ کی جنگ ہار گیا اور معاہدہ لاہور کے تحت ہونے والے جرمانے کی رقم بھی ادا نہ کر سکا۔ سن 1846 میں انہوں نے اپنی ساری زمین اور کشمیر انگریزوں کو لکھ کے دے دیا۔ اب انگریزوں نے امرتسر کا ایک معاہدہ کیا گلاب سنگھ کے ساتھ، اور گلاب سنگھ کو کشمیر 75 لاکھ روپے میں سیل کر دیا۔ اس معاہدے کو عرف عام میں سیل ڈیڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اب صرف 75 لاکھ روپے میں کشمیر جو ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہی مہاراجہ ہے جس کو ہندوستان کا سب سے بڑا بدماش بھی کہا جاتا تھا، اور بہت سے انگریزوں نے اس معاہدے کی خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ اب معاہدے کے تحت یہ باتیں طے ہوئیں کہ اس کا اطلاق دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب والے علاقے پر ہوگا۔ سرحدیں دونوں اطراف کی ٹیمیں سروے کے ساتھ طے کریں گی اور خارجہ امور اور سرحدوں کی نگرانی برطانوی فوج کی ذمہ داری ہوگی۔ معاہدے کے تحت یہ بھی طے ہوا کہ برطانوی فوج کو جب بھی ضرورت پڑے گی مہاراجہ کی فوجیں اس کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ کوئی بھی برطانوی، یورپی اور امریکی شہری مہاراجہ اپنی مرضی سے اس کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا، اور برطانوی حکومت کے ساتھ مہاراجہ کا یہ عہد ہوا کہ وہ سالانہ ایک گھوڑا، مخصوص شال بنانے والے 12 بکرے جن میں 6 نر اور 6 مادہ ہوں گے، اور پشمینہ شالوں کے 3 جوڑے دیں گے۔ اب اس سے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کی نسل نے کشمیر پر کیسے حکمرانی کی اور کون کون سے مظالم ڈھائے، اور کشمیری عوام نے ان کا کیسے مقابلہ کیا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔